7 ایسے ملک جو آپ کو فری زمین اور پیسہ دیتے ہیں اگر آپ وہاں رہنا چاہیں۔ معزز سامعین، آج سال 2023 میں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر حصے میں لوگوں کا رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں پچھلے 2 سالوں کے درمیان بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر بہت زیادہ لوگوں نے دوسرے ممالک کا رخ کر لیا ہے۔ باوجود اس کے کہ دنیا میں حالات کافی برے ہو چکے ہیں، دنیا میں کچھ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں رہنا انسان کے لیے کافی آسان ہے، بلکہ یہاں کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہاں کر رہیں، اور اس کام کے لیے وہ آپ کو نہ صرف پیسے دیتے ہیں بلکہ یہاں پر رہنے کے لیے زمین بھی دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر دنیا کے ان 7 حیرت انگیز مقامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جہاں حکومت چاہتی ہے کہ لوگ ان پیارے ممالک میں آ کر رہیں اور ان جگہوں کو آباد کریں۔ اس میں جو 7ویں نمبر پر آتا ہے وہ ہے مینزا، اٹلی۔ دوستوں، آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اٹلی، جو کہ دنیا کے خوبصورت اور جدید ترین ممالک میں سے ایک ہے، آج وہاں پر آنے والے لوگوں کو فری میں زمین دی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان کا قدیم علاقہ گانجی، جو ہزاروں سال پرانا ہے اور یہاں کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے، یہ ایک علاقہ پراسرار ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگ نقل مکانی کرتے جا رہے ہیں اور ترقی یافتہ علاقوں کا رخ کرتے جا رہے ہیں۔ ان کی حکومت یہاں سے جانے والے لوگوں کو روکنے کے لیے $1 بونانزا اسکیم شروع کر رہی ہے۔ اٹلی کے علاوہ اور بھی کافی علاقوں کا حال ایسا ہے کیونکہ پورے یورپ کے لوگ ان علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اٹلی میں 7000 ایسے گاؤں اور ٹاؤن ہیں جہاں کی آبادی چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہے اور دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان علاقوں کا ماڈرن دور اور ماڈرن شہروں سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت کو یہ خوف ہے کہ اپنے ملک کی پرانی تہذیب ختم نہ ہو جائے، اسی لیے اسکیم دی گئی ہے۔ حکومت یہاں اس اسکیم کے ذریعے $1 یعنی 300 روپے پاکستانی سے ایک گھر دیتی ہے، لیکن دوستوں ان ممالک میں آپ سیدھے راستے یعنی لیگل وے سے جائیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے پائپ سٹون، کینیڈا، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک جس کا ایک حصہ برف اور جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کی آبادی کافی کم ہو رہی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ان علاقوں میں زمین $10 کے بدلے آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے۔ گورنمنٹ $10 کے بدلے زمین بیچتی ہے، مگر یہ سب ان کی سیدھی سادی شرط کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ یہ پلاٹ یہاں صرف رہنے والوں کو دیا جاتا ہے، $1000 ایڈوانس لیا جاتا ہے۔ جب آپ شرائط کے مطابق اپنا گھر تعمیر کر لیتے ہیں تو آپ کو $990 واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر اسکاٹش ایلینڈ، اسکاٹ لینڈ بہت خوبصورت ملک ہے۔ یہاں 1000 سے زیادہ چھوٹے بڑے جزیرے موجود ہیں، ان میں سے 90 ایسے جزیرے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں اور ان کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہو۔ اس لیے اسکاٹ لینڈ حکومت نے نیشنل آئلینڈ لینڈ پلان 2019 کے تحت آہستہ آہستہ ان جزیروں کو آباد کرنے کا پلان بنایا ہے، اور اس منصوبے کے تحت £1,00,000 تک ہر خاندان کو رقم دی جاتی ہے جو یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی خاص شرائط ہیں، مثلا وہ یہاں گھر بنائیں گے اور خاص مدت تک یہاں رہیں گے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مینکاٹو، کینساس۔ ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر امریکی ریاست کینساس کا علاقہ آتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو معلوم نہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کینساس امریکہ کی ایک ریاست ہے اور مینکاٹو اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کی کل آبادی 500 افراد پر مشتمل ہے اور دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں یا فارمنگ کرتے ہیں۔ جو لوگ ہیں جدید شہروں میں رہنے والے وہ یہاں کی زندگی کو پسند نہیں کرتے اور لوگ یہاں سے نقل مکانی بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ جدید زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہاں کی حکومت بھی لوگوں کو فری پلاٹ دیتی ہے۔ اگر آپ کو گاؤں کی زندگی پسند ہے تو یہ پرفیکٹ جگہ ہے آپ کے رہنے کے لیے۔ یہ تمام پلاٹ ایک ہوٹل، ہسپتال اور اسکول کے قریب ہوتے ہیں، اور تمام گھروں سے 1 میل کی دوری پر شاپنگ مال بھی موجود ہوتے ہیں۔ امریکی حکومت نے یہاں پلاٹ دینے کی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ 6 ماہ کے اندر اپنا گھر بنانا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ویسٹ ورجینیا، امریکہ۔ یہ علاقہ پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں کی آبادی بھی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جدید شہروں جیسا کہ نیو یارک، واشنگٹن اور لاس اینجلس میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور خالص امریکیوں کو یہاں پہاڑوں میں رہنا پسند نہیں۔ لوگوں کو یہاں سے جانے سے روکنے کے لیے اسینڈ ویسٹ ورجینیا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے جو یہاں رہنا شروع کرتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت اس کو $2,00,000 سالانہ امریکی ڈالر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے تولسا، اوکلاہوما۔ اس علاقے کے اندر بھی جو لوگ رہنا چاہتے ہیں، نقل مکانی کر کے آنا چاہتے ہیں، ان کو $1,00,000 تک
کی ایڈ دی جاتی ہے، ان کو گھر خریدنے میں مدد دی جاتی ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے لسٹ کے اندر پہلے نمبر پر آتا ہے وہ ہے ویرمونٹ، امریکہ۔ اس علاقے کے اندر آپ اگر گھر کے اندر کام کرنے کے شوقین ہیں، گھر کے اندر یعنی ورک فرام ہوم کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ علاقہ بہت پرفیکٹ ہے، کیونکہ حکومت یہاں پر آپ کو گھر فراہم کرتی ہے فری میں، اور یہاں پر آپ کو ماہانہ $20,000 یہاں پر رہنے کے صرف دیے جاتے ہیں، اور آپ یہاں پر گھر بیٹھے اگر ورک کر سکتے ہیں، آن لائن ورکنگ کے اگر شوقین ہیں، تو آپ کے لیے علاقہ بہت پرفیکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام نہیں بھی کرتے ہو، یہاں بس کر صرف آپ یہاں پر رہنا جب سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کو حکومت $20,000 ماہانہ دیتی ہے صرف وہاں پر رہنے کے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ثقافت قائم رہے، ان کے علاقے ویران نہ ہوں۔ لیکن ایک طرف ہمارے علاقے ہیں، ہمارے ملک کا نظام ہے کہ یہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ کے بھی پیسے جو ہیں وہ آپ کو بہت ہی ذلالت کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ترقی یافتہ ممالک کا طریقہ کار کہ وہ اپنے ملک کے باشندوں کو اور یہاں پر رہنے کے جو شوقین لوگ ہیں ان کو مختلف قسم کی اسکیمیں دیتے ہیں اور ان کو ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں، تاکہ وہاں پر بسنے والے لوگ یہاں رہنا پسند کریں اور ان کے ملک کی ترقی کے اندر اپنا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔